لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ صدر محترم، علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس عظیم الشان کانفرنس میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع کے تعلق سے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو ہم سب سے جڑا ہے اور موجودہ وقت میں کچھ ایسے حالات، کچھ ایسی سچویشنز بنی ہیں کہ ہر دل پر ایک قسم کی مایوسی اور رنج و غم کی کیفیت ہے۔ کچھ ہمارے داخلی مسائل ہوتے ہیں اور کچھ مسائل اجتماعی ہوتے ہیں، پوری قوم و ملت سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اپنے آس پاس جب ہم کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں، ایک قوم کی حیثیت سے، ایک ملت کی حیثیت سے، جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں دل میں اس کا احساس اور فیلنگ ہوتی ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی، یہاں غم اور رنج اور ٹینشن اور تکلیف کا آنا یہ ناگزیر ہے، اس کے بغیر ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے، یہاں آپ اگر یہ تصور کریں کہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی ٹینشن نہ آئے، کبھی کوئی دکھ نہ آئے، کبھی کوئی غم نہ آئے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ زندگی ہے تو زندگی میں غم اور تکلیفیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ البلد میں فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقتوں اور سختیوں میں گھرا ہوا پیدا کیا۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، انسانی زندگی مشقتوں سے، اسٹرگل سے، ٹینشن سے، پریشانیوں سے بھری رہے گی۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں ہنساتی بھی ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں رلاتی بھی۔ دنیا کی زندگی میں اگر ایسے مواقع آتے ہیں جب ہمارے چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے، تو ایسے موقع بھی آئیں گے جب ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ اگر ایسی زندگی ہم چاہتے ہیں جہاں کوئی غم نہ ہو، تو ایسی زندگی انشاءاللہ جنت میں ملے گی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دنیا کے رنج و غم سے ہم سب کو نجات دے دی۔ تو جنت کی زندگی ایسی ہے، وہاں کوئی رنج و غم، وہاں کوئی تھکاوٹ، کوئی تکلیف، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ دنیا میں غم آئیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ غم اور تکلیف کے جب واقعات پیش آئیں تو ان کو ہم ٹریٹ کیسے کریں۔ جب ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو اس وقت ہم کیا کریں۔ اب کوئی شراب کے ذریعے اپنے غموں کو ہلکا کر رہا ہے، کوئی نشے اور ڈرگس کے ذریعے اپنے غموں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سارے گناہوں کی دنیا کے یہ طریقے انسان کو مزید ہلاکت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آج کے اس گفتگو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن و سنت نے ہمیں غم کے علاج کے تعلق سے ہماری کیا رہنمائی کی۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح عقیدہ اور توحید یہ پہلی اور بنیادی چیز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ ایک سکون کی زندگی بسر کریں، آپ کا دل مطمئن ہو، تو آپ عقیدہ توحید کو اپنا لیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچرلی آپ کے اندر فطرت کی ایک آواز رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ہمیں توحید پر بنایا ہے، اس توحید کو اپناؤ میرے بھائیوں۔ آپ شرک کے ذریعے سکون نہیں پا سکتے۔ جس سماج میں کریشن کی عبادت ہو رہی ہو، جس سماج میں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کی پوجا ہو رہی ہو، جس معاشرے میں اپنے معبودوں میں خود جان ڈالنے کا کام کیا جا رہا ہو، وہ سماج کبھی پرامن اور چین والا نہیں بن سکتا ہے۔ فطرت کی آواز توحید ہے میرے بھائیوں۔
فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. اللہ نے فرمایا ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والے بن جاؤ, ایک اللہ کی توحید پر آ جاؤ, یہی تمہاری فطرت کی آواز ہے اور اسی فطرت پر تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. میرے بھائیو, جب اس کائنات کا نظام شرک کی بنیاد پر نہیں چل سکتا اور اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر اس کائنات میں ایک اللہ کے سوا کئی معبود ہوتے, کئی رب ہوتے, کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. جب کائنات کا نظام شرک کی بنیاد پر نہیں چل سکتا, انسان کی زندگی شرک والی زندگی کیسے سکون کی زندگی ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی, توحید ہمیں سکون دیتی ہے. اور جب بات توحید کی آئی ہے تو ایک بات اور یاد رکھو, توحید کے ساتھ ساتھ ہمیں اس منہج اور اس راستے کو بھی اپنانا ہے جو راستہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے, ایک نوجوان صحیح عقیدے کا حامل ہوتا ہے مگر وہ ایسے لوگوں کے حدے چڑھ جاتا ہے جن کے منہج میں انحراف ہوتا ہے اور وہ اس نوجوان کو غلط ٹریک پہ لے کے چلے جاتے ہیں. وہاں شرک تو نہیں ہوتا ہے, وہاں غیر اللہ کے در پہ سر تو نہیں جھکایا جاتا ہے, مگر منہج سلف اور منہج صحابہ اور منہج رسول سے انحراف کے نتیجے میں وہ نوجوان برباد ہو جاتا ہے. وہ نوجوان کبھی صحابہ کو گالیاں دینے لگتا ہے, کبھی دین کے مسلمات کا انکار کرنے لگتا ہے اور کبھی ایسے راستوں پر نکل جاتا ہے جس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے. ہمیں اس منہج کو بھی اپنانا ہے جس منہج کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک, میرے منہج سے, میرے طریقے سے, میری شاہراہ سے وہی ہٹے گا جو ہلاک ہوگا. اس راستے سے جو ہٹا وہ ہلاک ہوا, نہ دنیا میں وہ چین پائے گا نہ آخرت میں چین پائے گا. تو پہلی چیز یہ ہے میرے بھائی کہ توحید کو اپنا لے. شرک کرنے والا چین نہیں پا سکتا. جو کئی خداؤں کی عبادت کر رہا ہو اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا. سکون تو اس مومن کی زندگی میں آتا ہے جو ایک واحد ایک اللہ کے در پہ سر جھکانے والا, اپنی ہر مشکل میں اس سے لو لگانے والا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین آمنوا ولمسوا ایمانہم لہم الامن وہم مہتدون, جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو نہیں ملا, ان کے ایمان میں ذرہ برابر شرک کی آمیزش نہیں تھی, وہی امن والے ہیں, وہی چین والے ہیں, وہی نجات والے ہیں. دنیا میں بھی وہی نجات پائیں گے اور آخرت میں بھی وہی نجات پائیں گے. دوسری چیز میرے بھائیوں, زندگی میں اگر غموں کو دور کرنا ہے اللہ کے تقوی کو اپنا لو, اللہ کا ڈر اپنی زندگیوں میں پیدا کر لو, گناہوں کی دنیا کو چھوڑ دو. میری مائیں بہنیں بھی آئی ہیں, میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں, آج ممبئی جیسے بڑے میٹرو سٹی اور ایک بڑے شہر کے آپ رہنے والے ہیں, بہت ساری چیزیں جو دوسرے شہروں میں بہت مشکل مانی جاتی ہیں ایک بڑے شہر میں عام ہوتی ہیں. ایک ایسے ماحول میں, ایک ایسے شہر میں ہمیں اور آپ کو یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ گناہوں کی زندگی, نافرمانی کی زندگی وہ کبھی آپ کو چین اور سکون نہیں دے سکتی. تقویٰ کی زندگی اپناؤ, اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو. میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ضرور کوئی نہ کوئی نکالے گا. اللہ دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو اللہ سے ڈرے گا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, اللہ ہر مشکل میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. میرے بھائیوں, آج ملک کے جو حالات ہیں, ہماری روزی روٹی اور ہماری معیشتوں پر جو خطرات منڈلا رہے ہیں, ہمیں قرآن کریم کی اس آیت کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے. کہیں نہ کہیں تو پانی مر رہا ہے. ابھی آپ نے اسلامی تجارت کے آداب پر, اسلامی تجارت کے حکام پر پوری تقریر سنی. آج ہماری تجارت میں وہ اصول کہاں اپنائے جا رہے ہیں؟ آج تجارت اور بزنس میں ہمارے سامنے بس ایک ہی مقصد ہے, ہمیں پروفٹ کمانا ہے, ہمیں راتوں رات امیر بننا ہے, اور تجارت اور بزنس میں ہم قدم قدم پر شریعت کی مخالفت کرتے ہیں. میرے بھائیوں, صحابہ کرام کی مثالیں آپ دیکھیں, انہوں نے تقویٰ کی زندگی اپنائی اور اللہ نے اتنی برکت دی, اتنا رزق دیا. عبدالرحمن بن عوف کو دیکھو, وہ کہتے میں پتھر بھی اٹھاتا تھا تو اس امید میں اٹھاتا تھا کہ اس کے نیچے مجھے سونا ملے گا. اتنی برکت دی اللہ نے ان کے رزق میں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کہ اے لوگوں, یہ بستیوں والے, یہ گاؤں والے, یہ علاقوں والے اگر یہ متقی بن جاتے, یہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے, ہم آسمانوں اور زمین کی برکت کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے.
اگر برکتیں چاہیے، اگر چین اور سکون چاہیے تو تقوی والی زندگی کو اپنا لو میرے بھائی. تقوی انسان کو غموں سے نجات دیتا ہے. اور آگے بڑھیے. ایک اور چیز ہے، شریعت ایک اور طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ترغیب دیتی ہے. جب ہمارے اوپر کوئی مشکل حالات آئیں، ہم یہ جائزہ لیں، ہم خود احتسابی کریں، ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم سے کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں جو حالات ہم نے دیکھے، میں قرآن کریم کے اندر جب غزوہ احد کا واقعہ سورہ آل عمران میں جب اللہ بیان کرتا ہے، ایسا لگتا ہے وہ دلوں میں وہ مایوسی کی جو کیفیت آج ہمارے دلوں پر چھائی ہوئی ہے. کہ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کی موجودگی میں جب غزوہ احد میں ایک جیتی ہوئی جنگ کو صحابہ کرام ہار گئے اور 70 صحابہ شہید ہو گئے، پیارے نبی زخمی ہو گئے، پیارے نبی کا چہرہ لہو لعان ہو گیا، کیا وہ مایوسی کی کیفیت صحابہ کے دلوں پر نہ آئی ہوگی؟ کیا صحابہ کرام کے دلوں پر وہ غم کی کیفیت نہ آئی ہوگی؟ مگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعے کو بیان کیا، اللہ نے صحابہ سے کیا فرمایا؟